أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اور نوح کی طرف وحی کر دی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لایا سو لا چکا، اب کوئی ان کے سوا ایمان نہ لائے گا، تو اب تم ان کی چال سے دکھی ہونا چھوڑ دو اور تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں اب ہم سے بات بھی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ سب لوگ پانی میں ڈبو ڈبو کر مارے جائیں گے۔ تب نوح نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب جب ان کی قوم کے چودھری وہاں سے گزرتے تو نوح کی کھلی اڑاتے۔ نوح بولے آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے، پھر تم کو بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آیا، اور یہ عذاب تم پر قائم ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور روٹی پکانے کے چولہے میں سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر اس کو نہیں جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو ایمان لایا ہے صرف اسی کو سوار کر لو۔ اور نوح پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا کہ اس میں اب سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بہت مغفرت فرمانے والا اور بڑا رحیم ہے۔ اور یہ کشتی ان سب کو لے کر پہاڑوں جیسی اونچی موجوں اور لہروں کے بیچ چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو الگ تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور نافرمانوں کا ساتھی مت بن۔ وہ پلٹ کر بولا میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں، بس اللہ کسی پر رحم کرے تو اور بات ہے۔ اتنے میں ایک موج دونوں باپ بیٹوں کے بیچ آ گئی، اور نوح کا بیٹا بھی پانی میں ڈوب مرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی سوکھ گیا اور فیصلہ پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر اٹک گئی، اور اعلان ہو گیا کہ ظالم قوم کو رحمت سے دور کر دیا گیا۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے،
اور فیصلہ کرنے والوں میں تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ رب نے فرمایا اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں، بس مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تم کو علم نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں کبھی اپنے آپ کو شامل نہ رکھنا۔ نوح نے عرض کیا اے رب میں تیری پناہ میں آیا، مجھے بچا لے اس بات سے کہ میں سوال کر بیٹھا تجھ سے ایک ایسے کام پر جس کا مجھے علم نہ تھا، اور اگر تو مجھ کو معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ ہم نے فرمایا کہ اے نوح اب کشتی سے صحیح سلامت اتر جاؤ، تم پر ہماری سلامتی اور برکتیں ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم تھوڑی مدت کے لیے زندگی کا سامان کام چلانے کو برتنے کے لیے دیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب آ گھیرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم جس کی وحی تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان باتوں کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کیے جاؤ، انجام پرہیزگاروں کا اچھا ہوگا۔